آپ کو اندازہ ہو ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے، سلام پھیرتے ہی نکل جاتے۔ ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو؟ اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہے، لگے ہوئے ہیں، اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں، اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھا نہ لیں۔ میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں۔ روز میرا یہ کام ہے، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھا لیں، پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں۔ یہ صحابہ کے اخلاق تھے۔ وہ یہودی تھا پڑوسی، اس کی کھجور کھانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ کیا ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے؟ دوسرے کا مال نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہاں تو بازار میں جا کر بھاؤ تاؤ پوچھتے ہوئے نہ جانے کتنے انگور کھا جاتے ہیں لوگ، پھل پوچھتے پوچھتے کتنے تو چیک کرنے میں کھا جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی جائز نہیں، بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس صحابی کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے ہم میں سے، میرے صحابہ میں سے، جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے تاکہ یہ سکون سے نماز پڑھ سکے۔ سوچو میرے عزیز ہو، اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس یہودی کو بلاتے ہیں، کیا وہ بیچنے کو راضی ہے؟ اس پڑوسی کو بلائے جس کی کھجوریں یہ روز امانت کے ساتھ جمع کر کے اس کو دیتے تھے۔ وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کہا کہ تو اپنا درخت میرے اس صحابی کو دے دے۔ کہا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا۔ کہا بدلے میں تو جنت کی کھجوروں کے درخت لے لے۔ اس نے کہا مجھے اس چیز پر یقین نہیں ہے، اگر بیچنا ہے تو میں قیمت میں بیچوں گا۔ جب حضور نے یہ جنت کی بات کی تو صحابہ جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو الدحداء وہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے درخت ملیں گے، کیا یہ میں اگر خرید لوں تو مجھے بھی ملیں گے؟ میں اگر خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو الدحداء سے کہا اگر تم خرید کر کے دیتے ہو تو اللہ تجھے بھی بہترین باغیچہ عطا کرے گا۔ وہ حضرت ابو الدحداء اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لاتے ہیں، چلو ہم ڈیل کرتے ہیں، ایک درخت میرے بھائی کو تجھے دینا ہے، بدلے میں بتا کیا لینا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ مانتا نہیں تھا۔ حضرت ابو الدحداء کون صحابی ہیں میں آپ کو بتا دوں، اوالی مدینہ، مدینہ کا ایک علاقہ جہاں آج بھی اوالی اس کو کہتے ہیں، مسجد قباء کے قریب، وہاں کی کھجوریں دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں مانی جاتی ہیں۔ اوالی مدینہ دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں، مدینے میں بھی اوالی مدینہ کی کھجوریں سب سے اعلیٰ، اور اوالی مدینہ میں سب سے حسین و جمیل کسی کا باغیچہ تھا تو حضرت ابو الدحداء کا تھا۔ بہترین گھر بھی تھا اس باغیچے کے اندر، اور بہترین خوبصورت باغیچہ جس میں نہر بھی تھی۔ حضرت ابو الدحداء نے کہا کہ اس یہودی سے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا کہ تجھے مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا، تو ابو الدحداء ہے، باغیچے کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں، حسین و جمیل باغیچہ ہے۔ حضرت ابو الدحداء نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے حوالے دیتا ہوں، چاہتا ہوں یہ ایک درخت تو دے دے میرے اس بھائی کو، میں باغیچہ پورا دے دوں۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق ہے، یہ کیسا مذاق ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ کی بات پر میں کبھی مذاق نہیں کرتا، اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے، میں معاملات کر رہا ہوں تیرے ساتھ۔ اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، درخت میں دینے کو تیار ہوں۔ ابو الدحداء نے وہیں پر جو کچھ لکھنا پڑھنا تھا سب کر لیا، بیچ دیا، نہ کوئی قیمت لینی تھی اس سے، کچھ نہیں۔ ایک درخت جو یہودی کے آنگن میں تھا بس وہی خریدنا تھا، وہ بھی اکھاڑ کر کے نہیں، وہ درخت تو وہیں رہے گا نا،
لیکن ملکیت اس مسلمان کی ہوگی, صحابی کی. اس بات پر طے ہوا, باغیچہ بیچ دیا گیا. اب حضرت ابو دحدہ اپنے باغیچے کے باہر آئے. سنیے, باہر آئے اور باہر سے اپنی بیوی کو پکارا, یا ام الدحدہ, اپنی بیوی کو زور سے پکارنے لگے. تو ان کی بیوی اندر باغیچے کے اندر اپنے حسین و جمیل گھر میں تھی. وہاں سے آواز سن کر کے کہتی ہیں, کیا بات ہے کہ تم اندر نہیں آتے, باغیچے کے باہر سے مجھے آواز دے رہے ہو؟ ابو دحدہ نے کہا, میں نے باغیچہ بیچ دیا, تو بھی باہر آ جا. عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ کمال کی عورتیں تھیں. وہ باہر نکلی اپنے گھر سے اور کہتی ہیں, ابو دحدہ مجھے تمہاری عقل پر پوری زندگی سے زیادہ یقین ہے, یقیناً سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا. ایسے تو تم اتنا حسین باغیچہ بیچ نہیں سکتے, اگر بیچا ہوگا, سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا. وہ گھر سے اسی وقت نکل آئی. ابو دحدہ گھر باغیچے میں بھی نہیں گئے, گھر میں بھی نہیں گئے. یہودی سے کہا, آج سے تیرا ہے یہ باغیچہ. وہ باہر آئی, خاتون پوچھا, کتنے میں تم نے یہ باغیچہ بیچا ہے؟ تو حضرت ابو دحدہ نے ہنس کر کے کہا, میں نے یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچا ہے, جنت کے ایک باغیچے کے حوالے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جسے وعدہ کریں وہ جھوٹا نہیں ہوتا. ام دحدہ نے ہنس کر کے کہا, مجھے میری جان سے زیادہ تمہاری عقل پر یقین تھا, یقیناً تم نے جو سودا کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سودا ہے. چلو, یہ نہیں ماتم کیا کہ کیسے بیچ دیا, کس کو کس کی باتوں میں آ کر کے کیا کر دیا. وہ خاتون بھی صحابیہ تھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی. تو باہر آئے یہ دونوں لوگ. اب سنیے, وہ یہودی جو ہے رات کو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور ہنستا ہے. مسلمانوں سے بڑا بیوقوف میں نے کسی کو دیکھا نہیں. انہوں نے میرے آنگن میں موجود ایک درخت کے بدلے مدینے کا ایک حسین و جمیل باغیچہ میرے ہاتھ میں دے دیا. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ درخت تو وہ ہمارا ہی رہے گا, وہ ہمارے آنگن میں ہے, درخت کو کون اکھاڑے گا, کون نکالے گا. وہ اپنی بیوی سے رات بھر ہنسی مذاق کرتا رہا کہ مسلمانوں کو میں نے بیوقوف بنا دیا. اور وہ صحابی جو صبح نماز سے فوراً بھاگ کر اپنے گھر آتے تھے کھجوریں چننے کے لیے, آج وہ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. اور اس کے بعد نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس صحابی کے ساتھ چلتے ہیں وہ درخت دیکھنے کے لیے, اس لیے کہ کسی کا گمان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور اس صحابی کے گھر کے پاس جو یہودی کے آنگن میں درخت تھا, صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قریب پہنچ کر کے دیکھے تو وہ درخت خود اکھڑ کر کے اس صحابی کے آنگن میں آ چکا تھا. خود ان کے آنگن میں وہ درخت موجود تھا. عزیزان گرامی وقار, یہ لمبی حدیث ہے, اس میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس صحابی کے عمل کو دیکھو کہ وہ ایک مشت کھجوریں بھی اپنے بچوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانے نہیں دینا چاہتے. ہمارے معاملات جب خراب ہو گئے آج تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بھی نکلنے لگ گیا. یہاں لوٹ کھسوٹ ایسی